ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بائبل تفسیر. دس از دا 7th ویڈیو آف جینیسس. یہ پیدائش کی کتاب کے سلسلے میں 7ویں ویڈیو ہے. پہلی ویڈیو میں پیدائش کی کتاب کا تعارف بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد انڈیویجولی ایک ویڈیو میں ایک باب کا تفسیری مطالعہ پیش کیا گیا ہے. قدیم دنیا کے بارے میں جو بیان ہمیں ملتا ہے وہ عالمگیر طوفان یعنی سیلاب سے اس کی تباہی ہے. اس تباہی کا بیان اس باب سے شروع ہوتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس شریر دنیا کی حد سے بڑی ہوئی بدی بتائی گئی ہے جو آیت 1 سے 5 میں ہے. اس کے بعد 6 سے 7 آیت میں اس بدی پر راست خدا کا راست غصہ اور سزا دینے کا پاک اور مصمم ارادہ. اپنے خادم نوح پر خدا کی خاص مہربانی. اس کے بعد آیت 8 سے 10 میں اس کے کردار کا بیان. پھر آیت 13 سے 17 میں اس کو خدا کا مقصد بتایا جانا. آیت 14 سے 16 میں اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کشتی بنانے کی ہدایت دیا جانا. باقی 18 سے 21 آیت میں باقی جانوروں کے بچاؤ اور بقا کے لیے اس کا کام. اور آیت 22 میں آخری ہدایت پر عمل کے سلسلے میں نوح کی فرما برداری. آیت 2 کی 2 تفسیریں ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ خدا کے بیٹے وہ فرشتے تھے جنہوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا اور زمین پر عورتوں سے شادی کی جو ایک قسم کی بے جنسی بے ضابطگی تھی اور یہ کہ خدا کی نظر میں مکروہ تھی. اس نظریے کے حامی ایوب 1 باب اس کی 6 آیت اور 2 باب اس کی 1 میں خدا کے بیٹوں کو حوالہ دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کسی وقت خدا کی حضوری میں رہتے تھے. فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہنا سامی لوگوں کے تصور کے مطابق تھا. یہودا 1 باب اس کی 6 سے 7 آیت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جن فرشتوں نے اپنے خاص مقام کو چھوڑا وہ حد سے زیادہ جنسی بے ضابطگی اور بے اخلاقی کے مرتکب تھے. آیت 7 کے شروع میں سدوم اور عمورہ کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے جو آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں کے بیان کے فوراً بعد درج کیے گئے ہیں. اس نظریے پر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جہاں تک ہم جانتے ہیں جنسی طور پر فرشتوں میں قوت تولید نہیں ہے. اس کی تائید میں متی 22:30 پیش کیا جاتا ہے جہاں یسوع کہتا ہے کہ فرشتے بیاہ شادی نہیں کرتے. در حقیقت اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آسمان پر فرشتے شادی نہیں کرتے. اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے سیت کی دین دارانہ نسل تھی. سیت آدم کا بیٹا تھا جبکہ انسان کی بیٹیاں قائن کی بدکار نسل تھی. اس سے یہ دلیل اخذ کی جاتی ہے کہ گزشتہ سیاق و سباق کا تعلق قائن کی نسل سے ہے. باب 4 اور باب 5 میں سیت کی نسل کا تذکرہ ہے. اس نظریے کے مطابق پیدائش 6:1 سے 4 میں ان دونوں نسلوں کی مخلوط شادیوں کا بیان ہے. نیز یہ لفظ فرشتے ان آیات میں استعمال نہیں ہوا. آیت 3 اور 5 میں انسان کی بدی کا ذکر ہے. اگر فرشتوں نے گناہ کیا، اعتراض یہ ہے کہ اگر فرشتوں نے گناہ کیا تو انسانی نسل کو کیوں برباد کیا گیا؟ دیندار لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے. گو یہ پیدائش 6:2 کے ہو بہو عبرانی الفاظ کے معنوں میں اظہار نہیں ہے. اس نظریے میں کئی مشکلات ہیں. یہ کیوں کر ممکن تھا کہ سیت کے گھرانے کے تمام مرد دیندار تھے اور قائن کے گھرانے کی ساری عورتیں بے دین تھیں، اور کہیں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں کہ سیت کا سارا گھرانہ دینداری پر قائم رہا. اگر وہ قائم رہے تو انہیں کیوں برباد کیا گیا؟ اور یہ کیوں کر ممکن تھا کہ دیندار مردوں اور بے دین عورتوں کے جنسی ملاپ سے سور میں پیدا ہوئے؟ یہ آیت خدا کی ناراضگی کو ظاہر کرتی ہے.
خدا فیصلہ کرتا ہے کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ غور کریں کہ مبارک روح مجرم ٹھہرانے اور نصیحت یا تنبیہ کرنے کے وسیلہ سے گناہ گاروں کے ساتھ مزاحمت کرتا ہے تاکہ وہ گناہ کو چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع ہوں۔ اگر روح کا مقابلہ کیا جائے، اسے بجھایا جائے اور اس کی مزاحمت کی جائے تو اگرچہ وہ تا دیر مزاحمت کرتا ہے لیکن ہمیشہ تک مزاحمت نہ کرتا رہے گا۔ اس فیصلے کی وجہ کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، یعنی لا علاج طور پر بگڑا ہوا، فانی اور شہوانی۔ غور کریں، انسان کی بگڑی ہوئی فطرت اور جسمانیت کی طرف رجحان روح القدس کی مزاحمت کی مخالفت کرتا اور اسے بے اثر کرتا ہے۔ روح کی مزاحمت سے وہی محروم رہتے ہیں جنہوں نے پہلے اس کا حق کھویا ہو۔ پھر بھی سزا ملتوی رکھی گئی تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ غور کریں کہ غصہ دلانے والے گناہ گاروں کے لیے خدا کے صبر اور تحمل کا عرصہ بعض اوقات لمبا لیکن ہمیشہ محدود ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ نفلیم نیم دیوتا جبار تھے اور یہ انسان کی بیٹیوں سے خدا کے بیٹوں یعنی فرشتوں کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوئے۔ یہ قطعاً ایک غیر فطری ملاپ تھا اور یہ خدا کے تخلیقی نظام کی خلاف ورزی تھا، اور یہ ایسا گھنونا فعل تھا جو طوفان کے ذریعے تمام دنیا کی سزا کا باعث بنا۔ انسان کی بدی سے خدا کی بیزاری، اس نے اسے کسی لاتعلق تماشائی کی طرح نہیں دیکھا بلکہ بدی دیکھ کر اسے دکھ ہوا اور اس نے بے عزتی محسوس کی۔ اس نے اسے ایسے دیکھا جیسے رحم دل باپ کسی سرکش اور نافرمان بچے کی بے وقوفی اور ضد کو دیکھتا ہے، جو اس کو نہ صرف غصہ دلاتی ہے بلکہ رنج پہنچاتی ہے۔ خدا کا فیصلہ کہ انسان کی بدی کے باعث اسے ہلاک کیا جائے۔ خدا نے انسان کے بارے میں یہ فیصلہ اس وقت کیا جب اس کی روح ایک طویل مدت تک انسان کے ساتھ مزاحمت کرتی رہی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کو باقی ساری دنیا سے ممتاز یعنی الگ کیا گیا اور اسے عزت کا خاص نشان دیا گیا۔ جب خدا باقی دنیا سے ناراض تھا تو اس نے نوح پر مہربانی کی۔ دنیا میں صرف ایک ہی نیک آدمی تھا۔ خدا نے اسے تلاش کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا، اس کو خدا کے رحم کا وسیلہ بنایا گیا۔ اس زمانے میں جبار تھے، وہ سورما اور نامور تھے، مگر خدا نے نوح کو ان سب سے بڑا اور زیادہ عزت دار بنایا۔ جن پر خدا مہربان ہے وہ قابل عزت ہے۔ نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اس کی زندگی خدا کے ساتھ رفاقت کی زندگی تھی۔ جو لوگ ایمان کی آنکھ سے صاف دلی کے ساتھ خدا کی طرف دیکھتے ہیں، خدا بھی ان کو مہربانی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جب مذہب کا رواج ہو تو مذہبی ہونا آسان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بھی خدا کی طرف نہ ہو تو خدا کی طرف پھرنا اور دائرے کے خلاف آسمان کی طرف تیرنا پکے ارادہ اور مضبوط ایمان کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہاں اس پشت کی بدی کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان ہر قسم کا گناہ پایا جاتا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور ظلم سے بھری تھی، یعنی انسان انسانوں سے ناانصافی کرتے تھے۔ بدی جیسی انسانی فطرت کے لیے شرمناک ہے، ویسی ہی انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہے۔ کیونکہ خدا نے زمین پر نظر کی، وہ زمین کے بگاڑ کا چشمدید گواہ تھا۔ جس بات نے معاملے کو اور خراب کر دیا تھا، یہ بدی متعدی بیماری کی طرح ساری دنیا میں پھیل گئی تھی۔ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ جب بدی اور ناراستی عام ہو جاتی ہے تو عالمگیر تباہی اور بربادی بہت دور نہیں ہوتی۔
جب تک کسی قوم میں دعا مانگنے والے افراد کا بقیہ ہوتا ہے کہ پیمانہ جیسے خالی ہو سے بھرتا جائے تو عدالت بڑی دیر تک ملتوی رہ سکتی ہے۔ یہاں خدا نوح کو اپنی مشورت میں شامل کرتا ہے، اسے اپنا ارادہ بتاتا ہے کہ میں اس شریر اور بدکار دنیا کو پانی سے تباہ کر دوں گا۔ اسی طرح کے بعد کے زمانہ میں اس نے سدوم کے بارے میں اپنا فیصلہ ابراہیم کو بتایا تھا۔ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے اشکارا نہ کرے۔ آیت 18 میں بائبل میں پہلی بار لفظ عہد استعمال کیا گیا ہے۔ بائبل میں 8 عہدوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ عدن کا عہد جو پیدائش کی کتاب میں، آدم کے ساتھ عہد، نوح کے ساتھ عہد، ابراہیم کے ساتھ عہد، موسیٰ کے ساتھ عہد، فلسطینی عہد، داؤد کے ساتھ عہد اور نیا عہد۔ یہ نیچے ان کی ڈیٹیل لکھی گئی ہے اور ان کے حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں۔ عہد ہمارا ٹاپک نہیں، لیکن مختصراً ہم اسے دیکھ لیتے ہیں۔ عدن کا عہد انسان کی بے گناہی کے دور میں باندھا گیا۔ اس کے تحت انسان بڑھنے پھولنے اور زمین کو معمور و محکوم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اسے تمام جانداروں پر اختیار دیا گیا۔ اسے باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ عدن کا عہد۔ آدم کے ساتھ عہد۔ انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد خدا نے سانپ پر لعنت کی اور سانپ اور عورت اور مسیح اور شیطان کے درمیان دشمنی کی پیش گوئی کی۔ شیطان مسیح کو زخمی کرے گا لیکن مسیح شیطان کو برباد کر دے گا۔ عورت ددزا سے بچہ جنے گی اور اس کا شوہر اس پر حکومت کرے گا۔ زمین بھی لعنتی ہوئی۔ یہ آدم کے ساتھ عہد۔ اس میں کاشتکاری کے لیے اسے کانٹوں اور اونٹ کٹاروں کا سامنا کرنا ہوگا۔ آدم کا عہد۔ اس کے بعد نوح کا عہد۔ خدا نے نوح سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی زمین کو ملعون ٹھہرا کر ساری دنیا کو طوفان سے برباد نہیں کرے گا۔ اس نے قوس و قزح کو اس کا نشان ٹھہرایا۔ ابراہیم کے ساتھ عہد۔ ابراہیم کے ساتھ عہد غیر مشروط ہے۔ صرف خدا نے اپنے آپ کو دھواں اٹھتے ہوئے تنور اور قربانی کے جانوروں کے دونوں ٹکڑوں میں سے گزرتی ہوئی جلتی ہوئی مشعل کی صورت میں ظاہر کیا۔ یہ عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت جب دو شخص عہد باندھتے تو وہ دونوں یہ ظاہر کرنے کے لیے دو ٹکڑوں میں سے گزرتے کہ وہ عہد کی شرائط پر قائم رہیں گے۔ خدا نے ابراہیم پر کوئی شرائط عائد نہ کی، لہٰذا اس عہد کے عناصر قائم رہیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اس عہد میں ابراہیم اور اس کی نسل کے لیے مندرجہ ذیل وعدے بھی ہیں، مثلا ایک بہت بڑی قوم، ابراہیم کے لیے شخصی برکتیں، نام کی سرفرازی، دوسروں کے لیے باعث برکت، قوموں کے لیے برکت۔ اس کے بعد موسوی عہد ہم دیکھتے ہیں۔ وسیع تر معنوں میں موسوی عہد میں 10 احکام شامل ہیں۔ اس کے بعد فلسطینی عہد اور اس کے بعد پھر داؤد کے ساتھ عہد۔ خدا نے داؤد سے نہ صرف یہ وعدہ کیا کہ اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی بلکہ اس کی نسل ہمیشہ تخت نشین رہے گی۔ یہ غیر مشروط عہد تھا اور اس کا داؤد کی فرما برداری اور راست بازی پر انحصار نہیں تھا۔ یوسف کے نسب نامے کے مطابق مسیح سلیمان کے ذریعے داؤد کے تخت کا جائز وارث ہے۔ Thanks for this video. Keep supporting, keep sharing. God bless you and welcome to Bible Tafsir for Learn Bible. Thanks a lot for your support. Please subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys.